إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواه مسلم. صحابہ کرام اور ان کی عظمت، ہر ایک صحابی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ ہماری عزت و احترام کا مستحق ہے، ہماری دعاؤں کا مستحق ہے۔ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین زمانے میں رکھا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ہے۔ اور ظاہر ہے نبی کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔
نبی کے زمانے میں کون تھا آپ کے ساتھ؟ صحابہ اکرام. ایک حدیث میں فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی صحابہ کا دور، صحابہ کی زندگی، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کا وقت، یہ سب سے بہترین اور سب سے عظیم دور تھا. لہذا صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. کسی بھی صحابی کی گستاخی یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام سے باہر کرنے والا ہے، اس کے اسلام پر شبہ ہے، شک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حدیثوں میں صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. نبی ہیں لیکن صحابہ کی عظمت اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. یعنی صحابہ کی عظمت کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی نے ان کی عظمت کو اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے، ان کا احترام اپنی زبان سے ادا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں لا تتخذونی لا تتخذوا فی اصحابی غرضا، یاد رہے میری صحابہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، میرے صحابہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، ان کو ذلیل مت کرو. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے دین کی جو خدمت کی ہے، دین کی جو حفاظت کی ہے، دین کی جو تبلیغ کی ہے، دین پر جو صبر کیا ہے اور دین کے راستے میں جو قربانی دی ہے، وہ کیا معمولی ہے؟ کوئی کم ہے بیان کرنے کا محتاج ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت دو، گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، یاد ہے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے پھر بھی وہ صحابہ کے اس 400 گرام 500 گرام اناج خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ نے جو اپنے زمانے میں دین کی خدمت کے لیے 400-500 گرام اناج خرچ کیا تھا، اور اگر آج کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کی دل کی روٹی برابر ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے ارے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت بھیجنے والے تمام انسانوں کی لعنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار کے بارے میں فرمایا للانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے. یعنی اگر ہمیں مومن بننا ہے تو صحابہ سے محبت کرنا پڑے گا. اگر ہم صحابہ سے محبت کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے. ہم سب ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، ہم محبت کرتے ہیں صحابہ سے، یہ علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارا ایمان زندہ ہے، ہم مومن ہیں. ولا يبغضهم الا منافق، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ تو منافق آدمی کا کام ہے. ومن احبهم احبه اللہ، جو صحابہ سے محبت کرے گا، انصار سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا. یعنی اگر ہم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو صحابہ سے محبت کرنا پڑے گا. اگر ہمارے دل میں صحابہ سے محبت نہیں ہے، ہم ذلیل ہیں، کچرے ہیں، کباڑیاں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہیں. اللہ ہم سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے. اللہ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا فمن احبهم احبه اللہ، جو آدمی صحابہ سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو صحابہ کے تعلق سے بغض، نفرت، کینہ، کپٹ، دشمنی رکھتا ہے اللہ بھی ایسے آدمی دشمنی رکھتا ہے. صحابہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا، ولیوں میں سب سے بڑے ولی، اولیاء میں سب سے نمبر پر سب سے بڑے ولی اولیاء صحابہ کی جماعت ہے. آج ہمارے ولیوں کی کرامت اور ولیوں کی عظمت اور مرتبت کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا جھوٹے قصے کہانیاں ہم غلط بیان کر کے لوگوں سے وہ ہوائی حاصل کرتے ہیں. یاد رہے اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑا ولی صحابہ کی جماعت ہے. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کا دلارا ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، اللہ کی محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبان بند کر لو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے زبان بند کر لو. کیا مطلب؟ کہیں اپنی زبان سے ان کے خلاف کوئی جملہ نہ کہہ دو، کوئی برائی نہ بیان کر دو، ان کا کوئی عیب نہ بیان کر دو، ان کی کوئی خامی اور خرابی نہ بیان کر دو. جب بھی میرے صحابہ کا ذکر ہو زبان سنبھال کر رکھنا، خبردار زبان سلامت رکھنا، اپنی زبان کو روکے رکھنا، اپنی زبان سے اچھی بات کہنا، ان کے تعلق سے اچھی بات بیان کرنا، برائی مت بیان کرنا، زبان کو روک لینا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، وہ خود صحابی، وہ خود کہتے ہیں خبردار
نبی کے صحابیوں کو برا بھلا مت کہو، نبی کے صحابہ کو گالی مت دو. فَلَمَقَامُ أَحَدِكُمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ أَمْرِ أَحَدِكُمْ عُمْرِهِ. صحابی نبی کے ساتھ ایک گھڑی رہے، ایک لمحہ ایک صحابی نبی کے ساتھ رہے، جن کی خدمت میں، نبی کے سپورٹ میں، نبی کی حمایت میں اگر ایک گھڑی صحابی رہتا ہے نبی کے ساتھ، اس کے مقابلے میں کوئی اپنی زندگی بھر عبادت میں گزار دے تو صحابہ کے مقام میں نہیں پہنچ سکتا ہے. صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر ایک گھڑی بھی نبی کے ساتھ رہتا ہے اور آنے والی امت اس کے بعد کی جو جماعت ہے تابعین کی طرح، تابعین کے ہم اور آپ قیامت تک آنے والے سارے انسان اگر اپنی پوری زندگی نہ کر کے سجدے میں گزار دیں، ہم صحابہ کے مقام میں نہیں پہنچ سکتے. یعنی ان کی عبادت اور ہماری عبادت یہ برابر نہیں ہے. ان کا مقام ہمارا مقام برابر نہیں ہے. ہم بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی زکات دیتے ہیں، ہم بھی زکات دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. نبی کے ساتھ ایک لمحہ گزارا ہوا صحابی، امتی جو صحابہ کے بعد آئے، وہ اگر اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں وقف کر دے پھر بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم استغفار کریں. نبی کو حکم دیا ہے کہ نبی صحابی کے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے نبی اپنے لیے استغفار کرو، اے نبی اپنے لیے استغفار کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور صحابہ کے لیے استغفار کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومن کون تھا؟ نبی کو حکم دیا کہ استغفار کرو، اپنے لیے استغفار کرو، مغفرت کرو تم اپنے لیے، اور مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے، خواتین کے لیے استغفار کرو. اس زمانے میں آیت نازل ہوئی نبی کے اوپر، اس وقت مومن کون تھا؟ مومنہ کون تھی؟ صحابہ اور صحابیات تھی. تو صحابہ کا مقام یہ کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کے حکم دے رہا ہے کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، ان کی برائی نہ جانتے. کوئی انسان ہے، کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہیں لغزش ہو سکتی ہے، کہیں بھول ہو سکتی ہے. انسان ہے، فرشتے نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے خلاف کوئی معصوم نہیں. لیکن حکم کیا ہے؟ استغفار کرو ان کے لیے، ان کی برائی مت ٹٹولو، ان کا عیب نہ ڈھونڈو، ان کی کمی کوتاہی کو نہ بیان کرو. یہ جو آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ فلاں ایسا تھا، معاویہ ایسے تھے، یہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، بیوقوف آدمی بولتے ہیں. ایمان عقیدے کی باتیں کچرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضوان کا پیغام نازل کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اللہ جب ان سے راضی ہو گیا، ہم ان سے ناراض ہیں. اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں اور ہم جنتیوں کے بارے میں کیچڑ اچھالیں. ہماری جنت کا عطا پتہ نہیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں جن کے بارے میں جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے نازل فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں امروا ان يستغفروا لاصحاب النبي فصدوهم. صحابہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہمیں تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہم صحابہ کرام کے استغفار کریں، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کریں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ گالی دینا شروع کر دیا. صحابہ زندہ تھے، صحابہ کی موجودگی میں ایسے گمراہ فرقے شیعت کے نام کے پیدا ہو چکے تھے جو صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ پر کیچڑ اچھالتے تھے. ایسے عمر صدیق کو گالی دیتے تھے، عمر فاروق کو گالی دیتے تھے، حضرت معاویہ کو گالی دیتے تھے. اسلام کے نام پر ایک فرقہ پیدا ہو چکا تھا صحابہ کی زندگی میں جو شیعہ کہلاتے تھے، اور وہ لوگ اہل بیت کی محبت میں دیگر صحابہ کرام کے خلاف گالی گلوچ کرتے تھے، لعنت دیتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اصحاب محمد کے سلسلے میں ہم امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ان کے استغفار کریں، دعائیں کریں، لیکن لوگوں نے دعا نہیں کی بلکہ دعائیں دینا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے اوصاف میں سے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کہا جو لوگ ان کے بعد آئے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ تابعین کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد دوسرے لوگ آئے، پھر دوسرے لوگ آئے، یہاں تک کہ ہم آئے، ہمارے بعد جو قیامت تک آنے والے. کہا جو صحابہ کے بعد آئے ان کی دعا کیا ہے؟ ان کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. یعنی مسلمانوں کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتا رہا ہے؟ کہا مسلمانوں کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ جو صحابہ کے بعد آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ہم آئے، ہمارے بعد آئیں گے، ان کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تو ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. یعنی ہم صحابہ کرام کی دعا کریں، ہمارا پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے. حضرت سعید بن زید رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ لمشهد شهده رجل
يغفر فيه وجه مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمل احدكم ولو عمر عمره. اگر آدمی کو عمر نوح مل جائے، 950 سال تک دنیا میں رہے، وہ پوری زندگی عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، دین کی خدمت میں، دین کی نشر و اشاعت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، خون پسینہ ایک کر دے، عمر نوح مل جائے 1000 سال کا عبادت میں، دین کی خدمت میں، نافرمانی میں، عبادت میں. لیکن پھر بھی وہ جو صحابہ نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے تھے، ان کے ناک دھول میں، بال میں جو مٹی آتی تھی، ارے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ سعید بن زید صحابی بتا رہے ہیں، کہا اگر کسی انسان کو عمر نوح مل جائے اور اپنے عمر نوح عبادت میں گزار دے، پھر بھی صحابہ جو نبی کے ساتھ تھے اور نبی کے ساتھ میں کھڑے تھے، جو ان کو دھول مٹی گرد و غبار ان کے جسموں پر، ان کے ناک میں، ان کے بالوں پر آتا تھا، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کی بات ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام سے آپسی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جنگ بھی ہوئی ہے، جن کو ہم مشاجرات صحابہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اس ٹاپک پر اہل سنت و جماعت کا موقف بھی ہے، خاموشی اختیار کی ہے. صحابہ کی آپسی لڑائیاں تو انسان تھے، دونوں اپنے حق میں لڑ رہے تھے، کون اچھا تھا، کون خراب تھا، کون برا تھا، کون حق ہوتا، کون باطل ہوتا، یہ مسئلہ نہیں ہے. دونوں اپنے حق کے لیے آپس میں لڑے ہیں، لیکن انسان ہے، صحابی ہے. ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں استغفار کریں. بلا ایسا تھا، میں رہتا تو یہ کر دیتا، میں رہتا تو اس کو مار دیتا، گھر والے کا سوال نکال دیتا. یہ سب بیوقوفی کی بات ہے، یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کی خرابی کی بات ہے، بدعقیدگی کی بات ہے. صحابہ کرام میں جو آپسی لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ سیاسی لڑائی ہے، یہ دونوں اپنے حق کی لڑائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آدمی اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ غلطی بھی کر بیٹھتا ہے تو بھی ایک دو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ صحیح موقع پر پہنچ جاتا ہے اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو محنت کا اور ایک درستگی کو پانے کا. تو صحابہ کرام کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں، کوئی مجرم نہیں ہے، کوئی نافرمان نہیں ہے، کوئی باغی نہیں ہے، کوئی شریر بدماش نہیں ہے، کوئی نافرمان نہیں ہے، کوئی ظالم نہیں ہے. دونوں آپس میں ایک دوسروں کے حق، آپس میں حق کے لیے لڑ رہے تھے. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے لڑائی ہوگی، لیکن لڑائیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کی بشارت سنائی. لہذا ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. خبردار، صحابہ کا تذکرہ ہے تو اللہ کے لیے اپنی زبان کو بند رکھنا یہی ایمان کی سلامتی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، بڑے بڑے سلف میں سے بڑے بڑے تابعین نے کہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات دوسری صدی میں ہوئی ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے سامنے جب ایسی بات آئی کہ صحابہ کرام کی آپسی لڑائیوں کا تذکرہ ہوا تو کیا کہا؟ امر اخرج اللہ ایدیکم من ما تعملون الالسنۃ فی. بتاؤ، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے. صحابہ کی آپسی لڑائیاں ہوئی تھی، امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں ہوئی تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے آپس کی صحابہ کی لڑائیاں ہوئی تھی. اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے، ہمارے ہاتھوں کو کھینچ لیا ہے، بچا کے رکھا ہے. ہم اس زمانے ہوتے تو کیا کرتے؟ ادھر ہوتے ادھر ہوتے. اللہ نے وہ زمانہ نہیں کیا تھا، نہیں عطا کیا ہے. ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. ان جنگوں میں ہمارے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں بہا ہے. اللہ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے. تو بتاؤ اپنی زبان کو اس میں کیوں ملوث کر رہے ہو، کیوں داخل کر رہے ہو؟ یعنی اپنی زبان نہ کھولو، اپنی زبان صحابہ کے بارے میں نہ بیان کرو، اپنی زبان کو روک کے رکھو. جب جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے، ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو سلامت رکھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ اہم بات اس تمہید کی بات رکھنی ہے. وہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ کیچڑ اٹھانا ہے. بہت ایسی من گھڑت روایتیں، بے بنیاد روایتیں، جو نہ اس کا سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ صحیح ہے، بس جھوٹی باتوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا ہے. کہا کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. کسی نے کہا نعوذ باللہ جہنمی، نعوذ باللہ. یہاں تک کہ لوگوں نے باتیں رکھی ہیں تاریخی روایتوں کے اندر. آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے. صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ اپنے ابو سے پہلے اسلام لائے تھے. ان کے ابو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے ساتھ اسلام قبول کیا، سن 8 میں اسلام قبول کیا تھا. لیکن ان کے جو حضرت سفیان کے جو بیٹے حضرت معاویہ ہیں، انہوں نے سن 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ پر اسلام قبول کیا تھا. کاتبی وہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن و حدیث لکھتے تھے. کاتبین وہی. صحابہ کرام میں سے سارے صحابہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے.
چند ہی لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، مومنوں کے یہ ماموں ہیں، امت کے ماموں ہیں۔ یہ کیسے؟ ان کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی رشتے میں تھی، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے۔ اس اعتبار سے امیر معاویہ کیا ہو گئے؟ امت کے ماموں ہیں یہ، ملک الاسلام ان کا لقب ہے، اسلام کے بادشاہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں فرمایا یا معاویہ ان اولیت امرا فاتق اللہ واجب، اے امیر معاویہ اگر تمہیں کرسی مل جائے، عہدہ منصب مل جائے، عمارت مل جائے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بہت ڈرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت اور سیاست کے تعلق سے۔ امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں ان کو شام کا گورنر بنایا تھا، امیر بنایا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسی عہدے پر باقی رکھا، 20 سال تک انہوں نے گورنری کی ہے شام کے علاقے کی، امیر رہے شام کے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت شام کی خلافت کی ذمہ داری بھی نبھائی ہے، 20 سال تک وہ خلیفہ رہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل بادشاہ تھے۔ اس سے پہلے 4 جو خلیفہ تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلفاء تھے، خلفائے راشدین میں سے تھے۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ تھے اور ان کی بادشاہت رحمت اور عدل پر مبنی تھی۔ ان کی بادشاہت کیسی تھی؟ ظلم پر نہیں تھی، نافرمانی بھی نہیں تھی، معصیت پہ نہیں تھی، ظلم اور فساد نہیں تھا ان کی بادشاہت میں۔ ان کی بادشاہت رحمت پر تھی، عدل پر تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین ملک الاسلام، یہ مسلمانوں کے امیر ہیں اور اسلام کے یہ پہلے بادشاہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ حکومت کے لیے مناسب خلفائے راشدین کے بعد میں نہیں دیکھی، یعنی خلفائے راشدین کے بعد سب سے بہترین حکومت ایسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے عظیم مفسر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر، والحساب اور حساب کا علم عطا کر، وقہی العذاب اور ان کو عذاب سے بچا۔ صحیح خزینہ کی صحیح روایت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم عطا کر، حساب کا علم عطا کر، حکومت کا علم عطا کر اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم اہدی، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدیا ہدایت یافتہ بنا، وہدی بھی اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ کتنی دعا؟ 3 دعا آپ نے کی۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدی ہدایت یافتہ بنا، وہدی بھی اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آج لوگ کیا ہے نفرت، ان کے کھاتے میں نفرت ڈالتے ہیں، ان کے کھاتے میں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا اسلام ہونا بہت بعد میں تھا، یعنی جب اسلام شروع ہوا، صحابہ نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو 13 سال مکہ میں اور 7 سال مدینہ میں، 13 سال 20 سال کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن ان کے کھاتے میں لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، بددعا بھیج رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، کھڑا کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی نیکیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، انہوں نے عمل نہیں کیا ہے۔ جو ابوبکر صدیق اور فاروق نے عمل کیا ہے اور قربانی دی ہے، انہوں نے امیر معاویہ کو قربانی نہیں دی ہے نبی کے زمانے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کا سلسلہ، اجر کا سلسلہ امت کے ذریعے سے کھول کے رکھا ہے۔ یہ آج لوگ امیر معاویہ کے خلاف بڑا یہ بات بولتے ہیں، یہ بات بولتے ہیں، یہ بات بولتے ہیں، تو سارا ثواب ان کو مل رہا ہے، یعنی ہم بول کر اپنی نیکی برباد کر کے ان کو دے رہے ہیں۔ جو آدمی صحابہ کے خلاف کچھ بولتا ہے تو اپنی نیکی صحابہ کو گفٹ کر رہا ہے۔ تو امیر معاویہ انہی صحابہ میں سے ہے کہ اسلام لانے میں تو بہت بعد میں تھے،
لیکن ان کے اجر کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. جو لوگ ان کے خلاف الزام اور بہتان لگا کر کے جھوٹی باتیں بیان کر کے اپنا نیکی اپنا ثواب ان کو عطا کر رہے ہیں. بات کیا رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض ہو گئی. امت کی ماں ہے, مسلمانوں کی مائیں مقروض ہو گئی. 18,000 دینار حضرت عائشہ صدیقہ پر قرضہ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دے دیا, اپنا قرضہ چکا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گفٹ کیا. 1,00,000 درہم شام سے بھجوایا تھا. کہا جا کر کے حضرت عائشہ کو دے دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ مال ملا تو شام ہونے سے پہلے بیت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئے تو ان کو 2,00,000 درہم دیا. یہ تینوں کون لوگ ہیں؟ جو تین واقعے بیان کیا گیا, اہل بیت سے حضرت معاویہ بڑی محبت کرتے تھے, بڑا خرچ کرتے تھے, ان کے اوپر احسان کرتے تھے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فضیلت میں کہ امیر معاویہ سے پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے میں نے کسی پیچھے نہیں دیکھی. یعنی بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی ہے لیکن نبی کی نماز کی طرح جو اگر نماز پڑھتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کہہ رہا ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر معاویہ کی عمارت ناپسند مت کرو. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ شام کے امیر ہیں. خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. حجاز کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور حضرت حسن کی حکومت حجاز کے اندر تھی, مکہ و مدینہ کے اندر تھی, اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت شام کے علاقوں میں تھی. لیکن حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی عمارت ناپسند مت کرو, ان کو برا بھلا مت کہو. اگر یہ نہ رہے دیکھ لینا زمین میں صرف فتنہ اور فساد اور قتل باقی رہے گا. اگر امیر معاویہ زندہ ہے زمین پر عدل ہے, حکومت میں عدل ہے, رحمت ہے, قتل اور مرڈر اور یہ خرافات اور یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے. اگر یہ نہیں رہیں گے تو سمجھ جاؤ کہ زمین میں ظلم اور زیادتی ہوگی. حضرت قریب جو تابعی ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز پڑھی اور ایک رکعت وتر پڑھی. ان کو ٹینشن ہو گیا کہ ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں, ان کو نہیں معلوم تھا یہ حدیث کی ایک رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے. تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا, حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا کہ میں نے معاویہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. شکایت کی, کہا امیر معاویہ کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے, سنت ہے. ارے معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے کون ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں. یہ کون کہے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے چچا زاد بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں, فقیہ ہیں. بخاری کا لفظ انہ فقیہ, یہ بہت بڑے عالم ہیں, فقیہ ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ سے پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہے. وتر کی نماز ایک رکعت بھی ثابت ہے, 3 رکعت بھی ثابت ہے, 5 رکعت بھی ثابت ہے, 7 رکعت بھی ثابت ہے. ایک پڑھتے سنت کے مطابق ہے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ اس نے سوال کیا ان سے. عبداللہ مبارک جو 181 میں کی وفات ہوئی ہے, طبع تابعین میں سے شاید آتے ہیں. کیا کہا کہ کیا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ جواب کیا دیا, تراب دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر وافضل من عمر بن عبدالعزیز. کہتے امیر معاویہ نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے تھے, نبی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے, اور جو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں جنگوں میں قتال میں حاضر رہتے تھے, نبی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہتے تھے. جنگ ہنر, جنگ فتح مکہ کا واقعہ پڑھ لیجیے, کتنی بڑی قربانی کی تھی. جو نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے ان کے ناک میں جو دھول اور مٹی داخل ہوئی ہے نا, یہ افضل ہے, بہتر ہے, بہت بڑا درجہ ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کے مقابلے. یعنی یہ تابعی ہے عمر بن عبدالعزیز, اور وہ صحابی ہے. صحابی اور تابعی کا کیا کمپیئر کر رہے ہو, کیا موازنہ کر رہے ہو؟ صحابی افضل ہے, عمر بن عبدالعزیز بہتر نہیں ہے. ایسے امیر معاویہ افضل ہے. عبد المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ عندنا محنۃ فمن رأیناہ ينظر الى معاویہ شرزرا اتهمناه على القوم يعني على اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ یہ صحابہ میں بنیاد ہیں,
ریڑھ کی ہڈی کی برابر، ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، ایک ستون کی طرح ہے۔ جو آدمی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے، وہ سارے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں امیر معاویہ کے سلسلے میں کھوٹ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اس پر اتحاد لگا کر وہ سارے صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا جو آدمی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ سارے صحابہ سے محبت کرے گا، وہ بنیاد ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ سارے صحابہ سے بھی اتفاق محبت کرے گا، اور جو ان پر شبہ کرتا ہے، جو ان پر الزام لگاتا ہے، جو ان پر ترچھی آنکھ سے دیکھتا ہے، جو نفرت کی نگاہ دیکھتا ہے، حسد کی نگاہ دیکھتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، وہ کھل کے کہے گا وہ سارے صحابہ کا دشمن ہے۔ جو امیر معاویہ سے بغض رکھے، عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہنے کو سارے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں معاویہ فی النار، حسن بصری تابعی ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ جہنم میں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ جہنم میں ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت پر سے ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ جہنم میں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگیں ہوئی، لوگ تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن اب بتائیے ان دونوں کی طرف جو جنگیں ہوئی تھی ان دونوں کی طرف کیسی محبت تھی، جنگ ہونے کے باوجود بھی، لڑائی کے باوجود بھی دشمنی نہیں تھی، نفرت نہیں تھی، لوگ تو ان کی باتوں کو، ان کے واقعات کو بیان کر کے اپنے دل کے اندر کیڑا پالتے ہیں، شک و شبہ پالتے ہیں اور نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ لڑے تھے ان کے دلوں تو دشمنی نہیں تھی، ہاں اپنے حق کے لڑ رہے تھے، اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، میدان میں اترے تھے، لیکن ذاتی اور شخصی طور پر دشمنی نہیں تھی۔ دیکھیے جنگوں کے بعد بھی اخوت باقی تھی، محبت باقی تھی، ایمانی غیرت باقی تھی۔ تاریخ انسانی میں ایسی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا ہے کہ آپ نے جس سے جنگ کیا ہو اس کی تعریف بھی بیان کرے، جس سے جنگ کرتا ہے اور اس کا سپورٹ بھی کرے، جس سے جنگ بھی کرتا ہے اس کو اچھائی سے یاد کرے، جس سے جنگ کرتا ہے اس کو دعا بھی دے۔ ایسا آپ کبھی کسی تاریخ میں نہیں پائیں گے۔ ان سے پوچھے دیکھیں تاریخ میں لکھا گیا ہے، ایسے مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ معاویہ میرے بھائی، جنگیں ہوئی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ ہیں، یہی تو صحابہ کی پہچان ہے کہ اللہ نے دلوں میں محبت پیدا کر دی، جو آپسی کھانا جنگی جاہلیت کے اندر تھی کہ جو باتوں پر برسوں برسات لڑتے رہتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے اندر الفت محبت پیدا کی۔ صحابہ یہ تھے کہ آپس میں شیر و شگر تھے، درد دل تھے، دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے سخت تھے، چٹان تھے دشمنوں کے لیے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے درد تھے۔ ایسے بھی رسول کہتے ہیں کہ معاویہ میرے بھائی ہیں، اور آج ہم لوگ معاویہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو دشمنوں کی فہرست میں ان کو داخل کر دیتے ہیں۔ جنگ صفین کے موقع پر پوچھا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے مقابلے میں کھڑے، کون کھڑا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج تھی، کہا جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے بتاؤ کیا وہ مشرک ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا وہ منافق ہے جو آپ سے لڑ رہے؟ کہا نہیں منافق بھی نہیں ہے۔ ارے وہ ہمارے بھائی ہے۔ جنگ کی حالت میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اگینسٹ میں کھڑے ہیں کیا وہ مشرک لوگ ہیں؟ کہا نہیں مشرک نہیں ہے۔ کہا کیا منافق ہے؟ کہا نہیں منافق بھی نہیں ہے۔ پھر ہے کیا وہ جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے؟ کہا ارے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ بس معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر تھوڑی زیادتی کر دی، ان لوگوں نے ہم پر کیا ہے زیادتی کر دی، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے ایک آدمی پکڑ لیا گیا اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ کسی نے مارا نہیں تھا، کسی نے قتل نہیں کیا تھا، اس کی موت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب لایا گیا انتقال کے بعد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، حکم دیا کہ غسل دو، کفن دو اور خود نمازی جنازہ پڑھائی۔ لڑائی ہوئی، کیا کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، جنگوں کے باوجود بھی محبت باقی تھی۔ یہ تاریخ اگر دیکھنی ہے تو علی اور معاویہ کے درمیان، صحابہ کے درمیان دیکھ سکتے ہیں، کسی دوسروں کی طرف نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کہا گیا دونوں مقتولوں کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، یعنی آپ لڑے وہ لڑے، آپ نے مارا انہوں نے مارا، آپ کی فوج نے مارا اور انہوں نے مارا، دونوں آپس میں لڑے اور مر گئے، تو بتائیے آپ مقتولین کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو مارنے والا ہے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون حق پر تھا کون باطل پہ تھا، بتائیے فیصلہ کیجیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو کہا قتلانا وقتلاہ فی الجنہ، پوچھتے ہو کہ جو مر گیا ہے ہم نے مارا اس نے مارا،
क्या होगा उसका अंजाम? अरे हमने जिसको मारा है, उन्होंने जिसको मारा है, जो इन जंगों में मारे जा रहे हैं वो सब जन्नती हैं। भाई वो आए हैं मारने के लिए और मैदान में हम उतरे। एक तो जालिम होगा, एक मजलूम होगा, एक हक पर होगा, एक बाकी पर होगा, एक सही होगा, एक गलत होगा, एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा, एक जालिम होगा, एक मजलूम होगा। लेकिन ऐसा मामला नहीं है इस जंगों में। क्या कहा? दोनों तरफ से जो मारे गए हैं वो सब के सब दोनों क्या है? जन्नत में है। और जब दोनों जन्नत में हैं तो हमें क्या बात, क्या हक हासिल होता है कि हम जन्नत में जाने वालों के लिए कीचड़ उछाल रहे हैं? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अली और मुआविया के दरमियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमईन, अल्लाह उन दोनों से राजी हो, हमारी दुआ होनी चाहिए, जंगें हुई। अब ये बात आस पास की जो गैर मुस्लिम हुकूमतें थी उनको पता चला, रूम का जो बादशाह था उसको पता चला कि अली और मुआविया में ठनी हुई है, अली और मुआविया के दरमियान क्या है? जंग छिड़ी हुई है। तो रूम का बादशाह एक खत लिखता है अमीर मुआविया के पास, कहा जरूरत पड़े तो याद कर लेना, तुम्हारे दरमियान जंग छिड़ी हुई है, अगर ताकत की, असलहे की, फौज की, जमात की, नफरी ताकत की जरूरत पड़ेगी तो हमको याद कर लेना, अरे मुआविया हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, याद कर लेना। जब ये खत पहुंचा, हमारे और उनके दरमियान के मुसलमानों की आपस की सियासी मामलात में इस मामले में एक गैर मुस्लिम ताकत को इंटरफेयर करने का क्या हक हासिल है? खत लिख करके जवाब क्या दिया? कहा ऐ रूम के बादशाह, ऐ रूम के कुत्ते, शुरुआत किसी की, या कल और रूम, ऐ रूम के कुत्ते, ये अली और मुआविया के दरमियान हम लोगों की ये घर की लड़ाई है। इस घर की लड़ाई में अगर तू बाहर से इंटरफेयर करेगा, मुदाखलत की कोशिश करेगा, आग भड़काने की कोशिश करेगा, सियासी तौर पर हमको लड़ाई की कोशिश करेगा, तो याद रखना मैं अमीर मुआविया हूं, यहाँ का अमीर हूं, मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु के साथ खड़ा हो जाऊंगा, सुलह कर लूंगा, ये अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा और कुर्सी छोड़ करके, हुकूमत छोड़ करके अली की फौज में दाखिल हो करके तेरा बेड़ा गर्क कर दूंगा, तेरा सत्यानाश कर, तेरी हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा। इस तरह खत का जवाब दिया। ये ऐसी मोहब्बत सहाबा की थी, सहाबा ऐसे थे। लेकिन लोगों ने सहाबा के सालों से क्या क्या मंजरनामा पेश किया है, सहाबा की जुबान में याद किया है, कैसी तारीफ लोगों के सामने पेश की है। ये सारी बातें जो है ये अली और मुआविया के सिलसिले में जो पेश की जाती है, उनकी ऐसी लड़ाई थी, उन्होंने ऐसा किया, ये जालिम था, ये ऐसा था, वैसा था, ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह पर, ये सारी बातें गलत है, बुनियाद बातिल है। इन दोनों की आपसी लड़ाइयां थी, अल्लाह को मालूम था। इस सिलसिले में हम मुसलमानों का जो मौक़िफ़ होना चाहिए वो सही है, हमें खामोशी इख्तियार करना है, क्योंकि दोनों जन्नती हैं, और दोनों जन्नती हैं तो फिर जन्नत वालों के सिलसिले में कीचड़ उछालना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अहमद रज़ा खान बरेलवी जानते हैं, बहुत मारूफ आदमी थे हमारे हिंदुस्तान के, और उनके नाम पे एक बहुत बड़ा फिरका भी इजाद हुआ है। वो कहते हैं, उनका फतवा क्या है? भाई उनके फतवे को हमको जरूरत नहीं, मुआविया दिनों की अदमत और मनकबत को बयान करने के लिए किसी गुमराह शख्स के फतवे की जरूरत नहीं, लेकिन जो बात बयान करना मकसूद है कि बरेलियों के यहाँ भी ये मुसल्लम है, जो बरेलियों के इमाम उनके यहाँ भी मुसल्लम है कि जो शख्स अमीर मुआविया पर ताल करता है, जो अमीर मुआविया पर बुहतान लगाता है, बुराई के साथ याद करता है, वो जहन्नमी कुत्ता है। ये कौन कह रहा है? अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब कह रहे हैं। सहाबा इकराम के ताल्लुक से तमाम अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ यही है कि सहाबा को बुराई के साथ याद किया जाए। सहाबा हमारी जान से ज्यादा प्यारे हैं, हम अपनी बुराई कितना छुपा रखते हैं। लोग कहते हैं उनकी बुराई कुछ छुपा लो, उनकी लड़ाई कुछ छुपा लो, बयान करो, हाईलाइट करो। 1400 साल जो पहले तवील अरसा गुजर चुका, पब्लिक नहीं जानती थी। आज मीडिया पर क्या मिर्जा इंजीनियर और फला फला गुमराह लोग खड़े होकर के बयान कर रहे हैं, नहीं बयान करना चाहिए, बयान करना चाहिए। अल्लाह के बंदे, तेरे में कितनी बुराई है, तू बयान करता है क्या मेरे में क्या बुराई, मैंने क्या गुनाह किया, रात के अंधेरे मैंने क्या किया, किसका लूट के खाया, डंडी मार के खाया, सूद खाया, शराब पिया, की कीमत किए, अपनी बुराई को बयान करना। हमारी जान से ज्यादा सहाबा प्यारे, हमारी जान से ज्यादा अमीर मुआविया प्यारे। जब हम अपनी बुराई को बयान करना पसंद नहीं करते हैं तो उनकी खामी खराबी बुराई तो है नहीं कि उनकी कुर्बानियों के मुकाबले में। अरे 40 साल उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, 40 साल हुकूमत की है। तमाम सहाबा इकराम में खिलाफत के एतबार से, हुकूमत के एतबार से सबसे बड़ी कुर्बानी है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। 40 साल तक, 20 साल खलीफा रहे, 20 साल तक बादशाह रहे, और 20 साल तक हज़रत अमीर उमर फारूक और हज़रत उस्मान की खिलाफत के दौर में वहाँ के गवर्नर रहे, जिसकी 40 साल कुर्बानी है। और आप तारीख पढ़ें, अमीर मुआविया के जरिए से
کتنے علاقے، کتنے شہر اور کتنی بستیاں اور کتنے ممالک فتح ہوئے، اسلام کا جھنڈا ان کی حکومت میں جتنا زیادہ پھیلا ہے، اسلام کا جھنڈا جہاں پھیلا گیا ہے وہ اس سے پہلے کسی کی خلافت اور کسی کی حکومت کے دور میں نہیں پھیلا ہے۔ توحید کی بالادستی، سنت کی بالادستی، اور ان کے دور میں ظلم اور مظالم نہیں تھے، خیر اور راحت اور برکت کا دور تھا، اور اس میں صحابہ کرام کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں اس میں ہمیں سکوت اور خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر دے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ہم سب کو خیر اور ایمان پر باقی رکھے، ہم کو ہر قسم کے شر سے، فساد سے محفوظ رکھے اور ظالموں کے ظلم سے بچائے، باقیوں کی بغاوت سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، اور ہمیں جو مریض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ان کی قرض کو عطا فرمائے، اور جو تندرست ان کی تندرستی کو دور فرمائے، جو ہمیں بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، ہمارے مال میں اولاد برکت عطا فرمائے، ہم کو ہر قسم کے ظلم اور فساد سے بچائے، دنیا سے زندہ رکھے، ایمان اور توحید کو باقی رکھے، اور مرنے کے منصب کو عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، اور جہنم کی آگ سے بچانے میں رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیما کثیرا۔